اللہ رب العزت جب اس پر کرم کرنے پر آتا ہے، اس کی وفا دیکھتا ہے، اس کی ساتھ کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ اور رفیق کے سفر کو دیکھتا ہے، تو یاد رکھو پھر اس کو نذرانہ، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ کسی کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے، کسی کو عثمان غنی بنا دیتا ہے، کسی کو مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ وجہ کیا؟ اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ شاید بیان کی ہے نا، تو آپ نے فرمایا میری تین پسند ہے، میری تین خواہشات ہیں۔ پہلی کیا خواہش ہے؟ کہ چہرہ میرے یار کا ہو اور نگاہ صدیق اکبر کی۔ چہرہ میرے مصطفیٰ کریم کا اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہو۔ اور پھر کہا میری دوسری پسند، دوسری خواہش کیا ہے؟ کہ مال میرا ہو اور میں قربان آقا پہ کر دوں۔ تیسرا کیا ہے؟ بیٹیاں میری ہوں، باری باری مصطفیٰ کی نکاح میں۔ یہی ہمارے پاس ہوتا ہے نا، سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ اور یاروں میں اپنے ایک محبت کے چند ایک دو نقطے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی محبت سے سوال فرمائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ افضل البشر بھی ہیں، بعد از انبیاء، حضور کے بعد، نبیوں کے بعد افضل البشر ہیں، اور صرف افضل البشر ہی نہیں بلکہ افضل الخلق بھی ہیں۔ حضور کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں افضل ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الخلق ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر سے ہمارا، میں نے بات پہلے جو کی ہے وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کے جھگڑے تھے، یہ ان کے درمیان بغض تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ ساری غلط فہمیاں جو لوگوں تک ڈال دی گئی، خدا کی قسم وہ دونوں گھرانے، وہ دونوں ہستیاں، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے محبوب تھے، وہ تو ایک دوسرے کے محبوب تھے۔ میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی ہے، اور حضور کے غلام صحابہ اکرام آقا کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور میرے آقا کریم کے سامنے بالکل اس وقت حضرت صدیق اکبر کی ذات بیٹھی ہے، اور اس دن حضرت مولا علی اس مجمع کے اندر موجود نہیں تھے، کسی کام گئے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ مجمع میں مولا علی موجود نہیں، اور ایک وقت آیا کہ مولا علی آ گئے، اور آ کر دیکھا کہ صحابہ موجود ہیں، حضور تشریف فرما ہے، تو ادب کا تقاضا یہ سمجھا کہ میں آگے جانے کی بجائے پیچھے بیٹھ جاتا، آگے جانے کی بجائے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جس طرح ہمارے سامعین آتے ہیں اور ایک دوسرے کو اوپر سے پھیلانتے ہوئے وہ آگے آ جاتے ہیں، جو خود کو حیدری سمجھتا ہے نا وہ پیچھے بیٹھا کرے، بھی اس طرح آگے نہ آیا کرے، کیونکہ یہ ان کی سنت نہیں تھی، یہ حضور کا فرمان بھی اس کے پھر وہ اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت مولا علی پیچھے بیٹھ گئے، اور جب حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ اس مجمع کے اندر علی موجود ہیں، اس مجمع میں علی موجود ہے، اور مڑ کے دیکھا حضرت صدیق اکبر نے کہ علی وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر نے یوں اپنے آپ کو تھوڑا سا یوں جسے کہتے ہیں سکڑ جانا، سکڑ کر تھوڑی سی جگہ بنا کر پھر علی کو دیکھا۔ ایک دفعہ پہلے دیکھا، پھر جگہ بنا کے پھر دیکھا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ کوئی اشارہ کیا، بس دیکھا، صرف دیکھا۔ جب دیکھا
حضرت مولا علی اٹھ کے سائڈ سے ہو کے آ کے صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ گئے. اب اسی منظر کو جب میرے آقا نے دیکھا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے دیکھو علم والا علم والے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو دیکھو کتنے فضلہ والے نعرے چلنے لگتے ہیں. اور وہ انہوں نے اور پھر مجھے بتاؤ نہ بلایا نہ آپ سے اشارہ کیا. ارے تم ان کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالتے ہو، وہ تو ایک دوسرے کی نگاہوں کی بھی پہچان رکھتے ہیں. مجھے کیا کہنا چاہتا ہوں، صدیق کی نگاہ مجھے کیا کہہ رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا ابا جی یہ ہے ان کا باہمی تعلق اور باہمی احترام اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، وہ کہتی ہے ابا جی مجھے بتائیں تو صحیح کہ جب آپ حضور کے مجمع میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے اکثر محسوس کیا ہے کہ آپ کی نگاہیں ابا جی آپ کی نگاہیں ہم وقت حضرت مولا علی کے چہرے کو تک رہی ہوئی ہے. وہ مجلس مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس میں اور بھی صحابہ موجود ہوتے ہیں، اس میں عمر فاروق بھی ہوتے ہیں، عثمان غنی بھی ہوتے ہیں، بلال حبشی بھی ہوتے ہیں، اس میں اور بھی یار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہیں بالکل ہم ہر چیز کو چھوڑ کر علی کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ابا جی بتائیں وجہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے. اب حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی سیدہ عائشہ سے کہا اے عائشہ مجھے آقا کی حدیث یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ان کی آپس کی محبت دیکھو، ان کی آپس کی محبت دیکھو. کہا کہ میں ہوتا مجلس مصطفیٰ میں ہوں، اپنے یاروں میں بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن میں اس وقت جب صحابہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا کر رہا ہوتا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، میں علی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ تسبیح کر کے عبادت کرتے ہیں، میں علی کو دیکھ کے عبادت کرتا ہوں. حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر یسر کا وقت تھا کہ مولا علی کے ساتھ مسجد سے نکلے، نماز پڑھی مولا علی کے ساتھ اور مسجد سے نکلے اور دیکھا کہ باہر حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے، بچوں کے ساتھ پھر بولو کھیل رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق قریب آئے اور آ کر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر حضرت صدیق اکبر نے جناب امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا. وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا امیر المومنین، جسے اس وقت امیر المومنین ہے نا جی، جسے آپ بادشاہ کہتے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا امیر المومنین ہے. صحابہ نے جسے اپنا امیر بنا رکھا ہے، سنیوں نے جسے اپنا پیر بنا رکھا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. کائنات کے سارے پیر اٹھا دو، کائنات کے سارے پیر اٹھا دو، وہ سب پیر جمع ہو جائیں تو وہ سارے کے سارے مرید ہوتے ہیں صدیق اکبر کے. سارے مرید صدیق اکبر، یہ شان ہے ان کی. آپ نے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا اور حضرت امام علی مقام امام حسن کی طرف چہرہ کر کے کہا شبیہ بن نبی، کہ یہ نبی کی شبیہ ہے، یہ نبی کی طرح لگتا ہے، اس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے. اور آگے فرمایا لا شبیہ بن علی، علی یہ تمہارے چہرے کی طرف یہ تمہاری طرح نہیں لگتا بلکہ یہ تو مصطفیٰ کی طرح لگتا ہے. اور اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے اور مولا علی پاس کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے امام حسن یہ حضور جیسا ہے، آپ جیسا نہیں، آپ کا جو صاحبزادہ ہے. تو انہوں نے ناراضگی اختیار نہیں کی اور یہاں تک محبت کی بات سماعت فرمائے. حضرت صدیق ان پر خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام تشریف لائے مسجد کے اندر سے اور آ کر سامنے کھڑے ہو کے کہا اس سے اتریے، یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے، سبحان اللہ، یہ ممبر تو میرے نانا جان کا ہے.
اور حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا کہ میں نے نہیں اترنا، نہ بلکہ آپ ممبر سے